بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ قال لمن حولہ الا تستمعون قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ صدق اللہ العظیم۔ فرعون نے پوچھا کیا حقیقت ہے رب العالمین کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو تمہارا بھی مالک ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 24 اور 25 اور آیت نمبر 26، آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 26 تک آیات بینات۔ اور یہ وہ گفتگو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے سامنے کی۔ اس سے جو پہلے کا موضوع گزرا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو جا کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رب العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو تم اس طرح کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہارے پاس دو مقاصد کے لیے بھیجا ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ تم نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے وہ تیرا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے، لہٰذا جو رب العالمین ہے وہ تو نہیں ہے، بلکہ جو سارے جہانوں کا خالق ہے وہ کوئی اور ذات ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ تو اور اپنی پوری قوم کے ساتھ اس رب کے اوپر ایمان لے آؤ، اور دوسرا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تم میری قوم کو میرے ساتھ جو ہے بھیج دو تاکہ ہم یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور ملک کی طرف چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو یہ کہا تو یقیناً یہ دونوں کام اس کے لیے بہت بڑے مشکل کام تھے، تو اس نے کہا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد کرائے، جس کا ذکر ہمارے پیچھے دروس میں گزر چکا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے احسانات کا، اس نے کہا کہ جب ہم نے تیرے اوپر احسان کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ تیرے ظلم و تشدد کی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ جب وہ اپنے اس مقصد میں ناکام ہو گیا اور اس بات پر وہ لاجواب ہو گیا، تو اس نے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ قال فرعون، جو آج کا آیت نمبر 23 ہے، قال فرعون، تو فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، رب العالمین کی حقیقت کیا؟ رب العالمین تو میں ہوں۔ وہ کون ہے؟ لفظ ما جو ہے یہ سوالیہ ہوتا ہے عربی میں، اور کسی چیز کی حیت کو جب کسی چیز کا بارے میں پوچھنا ہو تو لفظ ما سے آغاز کیا جاتا ہے۔ اصل میں وہ یہ کہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جس رب العالمین کا تو کہہ رہا ہے کیا وہ میری طرح کا رب ہے، یعنی کیا وہ میری طرح ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اگر میں نے اس کو یہ بتانا شروع کر دیا
کہ میرا رب ایسا ہے ایسا ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ سمجھے گا نہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں گئے تھے تو اس نے کہا تھا حضرت ابراہیم سے کہ یہ بتاؤ کہ تیرا رب کون ہے اور اپنے رب کا جو ہے تعارف کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ تعارف کرایا جس کا تیسرے سپارے میں ذکر ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تو رب اسے کہتے ہیں، اللہ اسے کہتے ہیں جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے جیل میں 2 قیدی بلائے، ان میں سے ایک وہ تھا کہ جس کو پھانسی کا آرڈر ہو چکا تھا اور ایک تھا کہ جس کو رہائی کا آرڈر ہو چکا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، جس کو رہائی کا آرڈر ہو چکا تھا اس کو پھانسی لگا دی، جس کو پھانسی کا آرڈر ہو چکا تھا اس کو آزاد کر دیا۔ تو نمرود کہنے لگا کہ ابراہیم دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اگر تمہارا اللہ تمہارا رب یہی ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتا ہے، دیکھو جس نے مرنا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی، جس نے جینا تھا میں نے اس کو موت دے دی۔ یہ تھا تو اس کی بے وقوفی کا، لیکن چونکہ دربار میں اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے لاجواب کر دیا۔ اس کے بعد جب اس نے یہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر اب سن، میرے رب کی شان یہ ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر سن، میرے رب کی شان یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اب تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو خدا ہے تو آپ مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي، پورے کا پورا مجمع میں سناٹا چھا گیا، یہاں تک کہ نمرود بھی لاجواب ہو گیا۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر وہاں پر اب سوال ہی ایسا تھا کہ وہ لاجواب ہو گیا، لیکن مفسرین کرام نے علماء یہ بیان کرتے رہتے اور کتابوں میں لکھا ہے اگر وہاں پر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتا کہ چلو میں تو نہیں کر سکتا، اگر تیرے رب میں یہ طاقت ہے تو تو اپنے رب کو کہے کہ آج سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو مفسرین کرام فرماتا ہے اگر وہ کہتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تو اللہ نے یہ کام کر دینا۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو ہمارے نبی نے یہ کر کے دکھایا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے، جب حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کی گود میں آرام کر رہے تھے، حضور ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں آقا کریم نے حضرت علی کی گود میں آرام کیا اور عصر زور کی نماز کے بعد عصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے لگا، سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، حضرت علی کی عصر کی نماز قضا، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آج لوگ علی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن علی والے کام نہیں کرتے۔ علی اسے کہتے ہیں اگر اس کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، اور ہماری ہزاروں نمازیں قضا ہو جائیں ہمارے کان پہ جوں بھی نہ رنگے، سمجھو کہ ہم علی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آقا کریم کے چہرے مبارک پر حضرت علی کے آنسو گرے تو حضور کی آنکھ کھلی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا علی کیا بات ہے، روتے کیوں؟ عرض کیا آقا کہ میری آج عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ علی پھر نماز قضا پڑھ لو، شریعت نے آسانی دی ہے، نماز قضا کر لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا قضا تو ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قیامت تک جو ہے لوگ اعتراض کریں گے کہ علی نبی کی اطاعت کر رہا تھا، اطاعت مصطفیٰ میں علی کی نماز رہ گئی، اطاعت مصطفیٰ میں علی کی نماز رہ گئی ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا علی بتاؤ چاہتے کیا؟ عرض کیا کہ چاہتا ہوں کہ دنیا کا سورج واپس آئے، نماز کو ادا وقت میں۔ میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے سورج کو واپس لوٹا۔ تو ہمارے آقا نے یہ کر کے دکھا دیا ہے
یہ تیسرے ہمارے آقا نے یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ اب فرعون نے کہا کہ وما رب العالمین، بتا کہ تیرے رب کی حقیقت کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اگر میں نے اس کو وہ باتیں بتانا شروع کر دی تو ہیں تو سارے جاہل، تینوں نے باتیں اور بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تعارف کرایا جو اس کو لاجواب کر دیا۔ اس نے کہا کہ رب کی حقیقت بتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے کر جو اپنے رب کا انٹروڈکشن کرا، اللہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سن، قال تو کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، تو اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، رب العالمین کسے کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا سن، قال رب السماوات والارض، کہا کہ سن رب العالمین اسے کہتے ہیں جو زمین اور آسمان، بلکہ وما بینہما، زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی ہے وہ اس کا بنانے والا ہے۔ تو اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، اپنے آپ کو تو کوئی ایک چیز بتا، آسمان تو نے بنایا، زمین تو نے بنائی ہے، چلو اس بات کو چھوڑ، اپنے باپ کو تو نے بنایا تھا، اپنے دادے کو تو نے بنایا تھا، یا یہ جو تیرے درباری بیٹھے ہیں ان سے پوچھ ان کو کس نے پیدا کیا، تو نے ان کو پیدا کیا ہے، پوچھ ان سے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو فرمایا رب العالمین وہ ہے جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے، لیکن اگر ہوئی بے یقینے، جس نے یقین ہی نہیں کرنا، سمجھ کے جو نہ سمجھے اس بے سمجھ کو سمجھائے کون، جس کو سمجھ ہی نہ آ سکے اس کو کون سمجھا، ان کنتم موقنین، آپ نے فرمایا کہ اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو فرعون نے پینترا بدلا، تھا تو صاحب ظاہر عقل مند تو تھا، بادشاہ تھا۔ اب جب جس بندے نے لوگوں کو سجدہ کرانے پہ جن کا ذہن بنا دیا میں خدا ہوں، ان کو بے وقوف بنانا کتنا آسان ہوگا۔ جو قوم ایک بندے کو سجدہ کر رہی ان کی جہلیت اور بے وقوفیت کی انتہا آپ خود سوچ لیں کہ وہ قوم کتنی بے وقوف ہے، وہ لوگ کتنے جاہل بلکہ اجہل ہیں، جو ایک بندے کو سجدہ کر رہے ہیں جو ان کے سامنے ہے، ان کے سامنے پیدا ہوا، اس کے سامنے اس کی زندگی ہے۔ اس نے کہا، جب اس نے یہ سنا تو اپنے مجمع سے کہنے لگا، قال لمن حولہ الا تستمع، اب یہ فرعون کے الفاظ ہیں، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اب یہ فرعون کے الفاظ ہیں۔ فرعون کہنے اپنے درباریوں سے کہنے لگا، قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے؟ وہ کہنے لگا میں نے سوال اور کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام جواب اور دے رہے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ تیرا رب کیسا ہے، اپنے رب کے بارے میں بتا، اس کی باڈی بتا، اس کا سٹرکچر بتا، وہ کیسا ہے، اور یہ مجھے بتا رہا ہے، یہ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتا رہا بلکہ اس کی صفات بتا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ جب اس نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دوسرا ہتھوڑا مارا، اس کو دوسرا اس کے اور پوری قوم کے سامنے، اس کے درباریوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دوسرا ڈنڈا مارا۔ آپ نے فرمایا، قال، تم یہ کہتے ہو کہ میں تمہیں رب کی حقیقت بتاؤں؟ میرے رب کی حقیقت تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ میرے رب کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اس کے بارے میں اگر بندہ یہ کہے کہ رب ایسا ہے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، کائنات میں کوئی اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ اپنی عظمت اور شانوں کے لائق ہے۔ ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارا رب ایسا ہے، ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں پوری کائنات کا وہ خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ اگر تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو، پوری کائنات کو دیکھو، اس کے تخلیق کرنے والا وہ ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو پہچانا جا سکتا، اس کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ربکم رب آبائکم الاولین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارا بھی مالک ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی، میرا رب وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا۔ فرعون اگر تو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، پھر بتا جو تجھ سے پہلے لوگ پیدا ہوئے ان کو کس نے پیدا کیا؟ تو تھا ہی نہیں، جب تو تھا ہی نہیں تو اس سے پہلے کر ماننا پڑے گا رب العالمین وہی ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ